ایک مسجد سے کچھ نہیں بنے گا، بستی بستی مسجد بنانے کی ضرورت ہے، قریہ قریہ اذانیں دینے کی ضرورت ہے، خدا کا نام بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا شرک پھیلا ہوا ہے، اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے کفر نے کہ انسان محو حیرت رہ جاتا ہے کہ آج کل کا باشعور انسان اتنا بھی گراوٹ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی پیشگوئی میں اس قوم کو ایسے دجال کے طور پر بیان فرمایا جس کی دائیں آنکھ اندھی اور بائیں آنکھ روشن ہے، اس سے بہتر فصاحت و بلاغت کا ایک جملہ تصور میں نہیں آ سکتا جس نے ان قوموں کی ساری تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے۔ ایک طرف دنیا کی آنکھ ہے، اتنی تیز نظر ہے کہ پاتال کی خبر لاتی ہے، اور دوسری طرف دین کی آنکھ ہے جو اتنی اندھی ہے کہ جگہ جگہ شرک کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ خدا کی عبادت ہی ایک عبادت ہے جس سے یہ غافل ہیں، باقی ہر دوسری چیز کی عبادت ہو رہی ہے، لہو و لعب کی عبادت ہو رہی ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، فسق و فجور کی عبادت ہو رہی ہے، جھوٹ کی عبادت ہو رہی ہے، دجل کی عبادت ہو رہی ہے۔ صرف ایک خدا ہے جس کی عبادت نہیں ہو رہی۔ تو ان سب کی تقدیر بدلنی ہے، ایک مسجد تو کافی نہیں، اور پھر ایک ایسی مسجد سے کس طرح تقدیر بدلی جائے گی جس کے لیے نمازی پیدا نہ ہو۔ بے انتہا کام کی ضرورت ہے، بے انتہا قربانیوں کی ضرورت ہے، بے حد واقفین کی ضرورت ہے، بے حد مالی قوت کی ضرورت ہے، اور ہم جب اپنے اوپر نظر کرتے ہیں تو بہت ہی کمزور اور حقیر اور بے بس اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ یورپ کے دورے میں ان خیالات میں مگن ہوتے ہوئے میں سوچتا رہا اور میری فکر بڑھتی گئی، ان معنوں میں نہیں کہ مجھے مایوسی کی طرف لے جائے، بلکہ ان معنوں میں کہ دعا کی طرف اور بھی زیادہ مائل کرتی رہی، کیونکہ میں جانتا تھا یہ ساری مشکلات ایک طرف لیکن ہمارے رب کی ایک نظر ایک طرف، وہ ان سب مشکلات کو خس و خاشاک کی طرح اڑا سکتی ہے، وہ اس طرح غائب کر سکتی ہے جیسے روشنی کے ساتھ اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں اور اس میں کسی کوشش کا دخل نظر نہیں آتا۔ اس لیے دعاؤں کی طرف توجہ بڑھتی رہی۔